تو حکومت نے اپنے ہی لگائے ہوئے الیکشن کمیشن میں اعتماد کر دیا۔ وفاقی وزراء نے الیکشن کمیشن کے لیے سخت ترین الفاظ کا استعمال کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بننے کا شوق ہے۔ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے۔ احمقانہ اور سیاسی طرز عمل اپنایا جا رہا ہے۔ مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان بولے، اپوزیشن ریفارمز کے دشمن ہے، ہم تمام بلوں کو جوائنٹ سیشن میں پاس کرائیں گے۔ اعظم سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن جمہوریت کے نام پر دھبا ہے، سپریم کورٹ میں جائیں گے تاکہ منوان فیصلہ لیا جا سکے۔ الیکشن کمیشن کو شکست دے کر منہ بند کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑیں اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائیں اور دیکھیں، اپنی ورتھ آزمائیں کہ ان کا کون وہ وہاں پہ الیکشن کہاں سے لڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں آ کے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ان کا ایک آئینی حق ہے۔ لیکن اس وقت جو یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ایک ماؤتھ پیس بن گئے ہیں اپوزیشن کا۔ اپوزیشن آج بے نقاب ہو گئی ہے، اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے کہ وہ ریفارمز کے دشمن ہیں، سٹیٹس کو کے بندے ہیں۔ پرائم منسٹر کی طرف سے، کابینہ کی طرف سے، اپنی طرف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر کھوٹا آج نہیں ہوا، اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے۔ ہم آپ کے بل کو اور دونوں بلز کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ لے کے جا رہے ہیں، اور اب وہ فریق کی حیثیت سے جو ہے سامنے آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ جو سپریم ہے، قانون جو اعلیٰ ہے، عدالت عظمیٰ جس کا حکم جو ہے منوان ہمیں ماننا پڑے گا، اللہ کے فضل سے ہم ان کو شکست دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس ملک کا پارلیمان، سینٹ اور نیشنل اسمبلی اللہ کے فضل سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے تمہیں شکست دے۔ اسی پر بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ محمد زبیر صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ظاہری بات ہے جو اعتراضات تھے وہ اٹھائے گئے اور ان پر جواب دینا چاہیے تھا حکومتی وزراء کو، لیکن یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے اور جو ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر پر انہوں نے الزامات کی بھرمار کر دی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ آج کا جو واقعہ ہے جو پارلیمنٹری کمیٹی میں ہوا اور اس کے بعد جو بھی الفاظ استعمال کیے گئے الیکشن کمیشن کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر پریس کانفرنس میں اس کو جسٹیفائی کیا گیا جو حکومتی وزراء نے کی، یہ تو تاریخ میں اتنا بڑا کالا دھبا ہے پاکستان کی جمہوریت پر کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ادارے کو ڈائریکٹلی ایکیوز کیا کہ پیسے پکڑنے کے حوالے سے، ان کو چیلنج کیا گیا کہ آپ کو آگ لگا دیں گے کمیشن کو، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ رسپانسبل ہیں سارے دھاندلی کے، الیکشن میں جو دھاندلی ہوتی رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب نے اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمشنر پالیٹکس کر رہے اور ان کو اتنا شوق ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں، اگر یہی چیزیں ہم نے کی ہوتی، پی ایم ایل این اگر حکومت ہوتی ہے تو دنیا میں نہیں کی سکتا۔ اعتراضات ہو سکتے ہیں، حکومت کو الیکشن کمیشن، ہمیں نہیں اعتراضات تھے۔ ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا، الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ جی ایاز صادق کا جو حلقہ ہے اس میں جی دوبارہ الیکشن ہوگا کیونکہ غلطیاں ہوئی تھیں یا جو بھی، اور ایکیوز کیا جاتا تھا، تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم چیف الیکشن کمشنر کو گالیاں دیتے تھے، ہم نے کیا کورس کیا تھا؟ تو آپ کو اور ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف اس پر بحث ہے کہ جی الیکشن کمیشن اور تمام اپوزیشن پارٹیز نے ان کا جو نیا قانون ہے جس پہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ہوگی اور جو بھی انہوں نے تبدیلی کی ہے اس پر اعتراض ہے کہ آپ، اور یہ جو آج ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بالکل جو ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں نا کہ نیشنلزم کے نام پر فیسزم رائج کرنے کا، ون پارٹی اسٹیٹ، بیکاز ان کو اور کوئی طریقہ نہیں نظر آتا کیسے ایک ون پارٹی پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن کو نہیں چینج کر سکتے کہ ملٹی پارٹی سسٹم ہوگا۔ عمران خان تا حیات پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں کہ ہر الیکشن میں اس طرح سے کیا جائے، تو ایکیوز کر کے پریشر ڈال کے اب یہ اپنی وہ باتیں منوائیں گے۔ لیکن ہمارا بھی ایک سوال ہے تمام اداروں سے کہ خدا را ان کو سمجھائیں، کیونکہ ان کو ہم تو نہیں سمجھا سکتے، ہم تو نہیں پولیس ان کے پیچھے بھیج سکتے، لیکن اگر ایسی باتیں کرنے پر آپ یہاں سے بچ کے نکل سکتے ہیں اور آپ ہیروز بن سکتے ہیں تو پھر تو ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔
زبیر صاحب، ڈیفینیٹلی جو ای وی ایم کے حوالے سے ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس پر الیکشن کمیشن نے بھی اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہوگا، اپوزیشن بھی اس حوالے سے پہلے بھی بات کر چکی ہے، اب بھی بات کر رہی ہے، لیکن وزیر اطلاعات صاحب کا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے اور الیکشن کمشنر اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بننے کی کوشش کر رہے ہیں، سر اس طرح کا بیان ان کی جانب سے آنا کیا کہتے ہیں آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ہمیشہ پی ٹی آئی والے ہمیں کہتے تھے نا، نون لیگ کو، کہ یہ قومی اداروں کی توہین کرتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان قومی ادارہ نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا پاکستان کا ادارہ اس کو رسپیکٹ نہیں دینی ہوتی؟ کیا وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے پاکستان کے آئین کے مطابق؟ کہ جو انڈیپینڈنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے ماتحت نہیں ہے، اور آپ اس قسم کی باتیں کر کے، اس قسم کے ایکیوز کر کے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی کچھ کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی کہ قومی اداروں کی تصدیق کرتے ہیں، اور اپنی دفعہ قومی اداروں کا کیا حال کر رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں بخشتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال ہے، اور وہ آج سے فواد چودھری نے یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا رابطہ ہے وہاں نواز شریف کے ساتھ، مطلب آپ چارجز دیکھیں کیا لگائیں، اب ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے، جیسے جسٹس فائز عیسیٰ کو نکالنے کی کوشش کی تھی، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، اور وہ تو ان کی ہمت تھی اور اتنا وہ کھڑے رہے، وہ اور ان کی وائف، کہ میرا خیال ہے کوئی اور جج ہوتا تو بھاگ جاتا۔ یہ اسی طرح سے اب چیف الیکشن کمشنر اور وہ ممبران الیکشن کمیشن کے جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ایک طرف دیکھیں نا، یہاں تو پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ ایک طرف الیکشن کمیشن کھڑی ہے، دوسری طرف حکومت کھڑی ہے، آمنے سامنے کھڑے، لڑنے کے لیے کھڑے، جنگ کرنے کے لیے کھڑے۔ اس سے زیادہ اور کیا خراب حالات ہو سکتے ہیں؟ اب ایسے ماحول میں اگر کوئی کہے کہ جی اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا، تو وہ پھر ایک خواب و خیال میں پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک، زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی اندیا دیا گیا ہے، اعظم سواتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جائیں گے تاکہ منوان فیصلہ لیا جا سکے، جبکہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام بلوں کو جوائنٹ سیشن میں پاس کرائیں گے۔ تو اس تمام تر اگر یہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ لیکن جوائنٹ سیشن میں پاس کرا لیں، لیکن کیا اس سے کیا کوئی تبدیلی آ جائے گی، کوئی مثبت نتائج نکلیں گے؟ آپ نے تو آلریڈی کبھی پاکستان کی تاریخ میں 2 سال پہلے الیکشن سے کنٹروورشل نہیں ہوئے تھے الیکشن جیسے اب ہو گئے، اور یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ یہ ان کو تمام طرف سے بیکنگ ملتی ہے کہ جی آپ نے فیسسٹ ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، اور وہ بس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبیر صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی رائے بھی اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ پریس کانفرنس جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزراء نے کی، اور انتہائی سنگین اور بڑے الزامات جس طرح سے لگائے گئے ہیں ایک آئینی ادارے پر، اور اعظم سواتی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایسے اداروں کو آگ لگا دینی چاہیے۔ سر، آپ اس طرح کے رویے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے سٹنگ گورنمنٹ ہے، وہ اپنے ہی ایک فیڈرل ادارے کے خلاف محاذ رائی کا آغاز کر چکی ہے، اور اس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے جو پہلے ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں سنی ہے۔ جو اعظم سواتی صاحب کا بیان ہے کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی چھابڑی والا کبھی کسی دوسرے چھابڑی والے کو نہیں کہتا۔ یہ کیا لہجہ ہے، یہ کیا زبان ہے، اس کا کیا مشن ہے، کیا وہ کرنا چاہتے ہیں؟ they don't want this election commission because یہ سوٹ نہیں کرتا ان کو، they don't want election because وہ اس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے جو 3 فیڈرل منسٹر نے بیٹھ کے، جو خاص طور سے فواد چودھری صاحب نے اور جو ان کے ساتھ تھے بابر اعوان صاحب، جو زبان استعمال کی، جو لہجہ استعمال کیا ہے، یہ کہیں جمہوریت میں ہوتا ہے اس طرح سے؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو خود الیکٹڈ نہیں تھا پہلے، وہ کھڑا ہو کے اب یہ کہے کہ جناب یہ تو ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے اپوزیشن کا، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ جس کے منہ میں جو آ رہا ہے۔ مجھے تو حیرت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دے، کیونکہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کے بارے میں اس طرح کی ہرزہ سرائی کی اجازت کسی سوسائٹی میں نہیں۔ زبیر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، جانتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ ان سے پوچھیں کبھی انہوں نے سنا ہے اس سے پہلے کہ اس طرح کی زبان ایک فیڈرل گورنمنٹ خود فیڈرل ادارے کے خلاف جو ایک قومی ادارہ ہے استعمال کرے؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔